السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد بھائی، شاید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ویڈیو سنا میں، جو آپ میری تنقید کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقام پر آپ اپنی بہن کو رکھیں گے؟ جس طریقے سے یہ گھوم رہی ہے، جس طریقے سے بے پردگی کر رہی ہے، آخر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پردہ ڈالنا تھا کیوں؟ تبھی بزنس چلا رہی تھی، اور سیاست میں آنے کے بعد پردہ نکالنا ہی کیوں؟ سارے لوگ پردے میں رہنے والی عورت کو متقیہ، پرہیزگارہ کہتے ہیں، اور یہی ہمارا بھی حسن ظن تھا۔ مگر جس وقت ہم نے ایکٹروں کو دیکھا اور ناچنے گانے والوں کو دیکھا اور رزلنگ والوں کو دیکھا، تو دل اتنا افسوس کرنے لگا کہ یہ عورت جو اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، یہ عورت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سب سچے لوگ ہیں۔ ایک تو شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہے اور ایسے لوگوں سے دلچسپی رکھے۔ کرکٹ کھلائی، سٹا ساری دنیا میں کھیلا گیا، یہ کیا نیک کام ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کی یہ بہن کرتی تو آپ کو غیرت ہوتی کیا؟ چھوڑ دیتے آپ، یا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے آپ؟ روکتے نہیں تھے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کا بزنس صحیح نہیں ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے یہ سود کا بزنس سے مسلمانوں کو روکنا، ورنہ اللہ تعالی ہم کو بھی پوچھے گا کتنی مرتبہ روکا گیا مگر وہ کوئی نوٹس نہیں لی۔ ابھی بھی پردے کے تعلق سے کتنے ویڈیو آئے، کیا کوئی نوٹس لی وہ عورت؟ آپ کہتے ہیں کلمہ گو بہن، کلمہ پڑھنے والا کبھی پجاری نہیں بنتا۔ آپ ذرا دیکھو، امبیڈکر کی سماجی پر بتیاں جلانا یہ اسلام میں ہے؟ اور زبان سے شرکی الفاظ نکالنا یہ اسلام میں ہے؟ اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والے کہاں ہے یہ؟ آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، آپ کیوں تعصب کے ساتھ اس کے حواری بن گئے ہیں؟ کیا آپ اس کے پیے تھے کیا؟ جو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ دلالی کرتے تھے کیا اس کی؟ لہذا عربی میں ایک مقولہ ہے، سن لیجئے، لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ۔ آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، کیسی دلچسپی رکھتا ہے ویسا ہی وہ آدمی ہے، اس کا ذوق ویسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا والوں نے پورے ویڈیو بھیجے، حیدرآباد میں تو مشہور ہے، وہاں کے جرنلسٹوں نے بھیجا، یہ سب بغیر تحقیق کے تو اس کا جواب دینا تھا، اس کو کیوں نہیں دی وہ؟ اور آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو گئی ہے میرے بیان سے؟ میں نے کوئی اس کا برا نہیں چاہا ہے، میں نے اس کی آخرت بنانے کی خواہش کی ہے، شاید وہ سدھر جائے گی۔ کڑوے بول ہی انسان کو جلد اثر کرتے ہیں، اور میٹھے بول سے آدمی پھسل جاتا ہے۔ تو لہذا میں نے اصلاح کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کھلم کھلا میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ جو اس کی تائید کر رہے ہیں، اندھی کلمہ گو بہن کو آپ تاکید کیجئے کہ سیاست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کو حرام کر دیا۔ کیا ازواج مطہرات سیاست میں تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے ایسا گھومتے تھے، اور وہ ہر جلسے میں شرکیہ کفریہ کام ہوتے ہیں وہ سب کرتے تھے؟ ارے ایک مرتبہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے درمیان ہمارے درمیان جو ہے صلح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے، ایک دن آپ ہمارے مندر میں آ جاؤ اور ہم ایک دن تمہاری مسجد میں آ جائیں گے۔ تو قرآن بول اٹھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پڑھو سورہ لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ کام ہمارا نبی نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں سورہ کافرون نازل فرما دی۔ آپ جو اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، کیا آپ کا ان کا کہیں کمیشن ہے؟ ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان کی سیاست پریشان حال ہے، جماعت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایم ای پی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے وہ بھی ایک عورت کو، کیوں اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کو بنانا تھا، اس کو کھڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات، سارے دینی ماحول میں رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اسلام سے دور کیوں ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ سارے قرائن، آپ کو قرائن معلوم نہیں ہے، اصل آپ کیا پڑھتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا فکر الگ الگ ہے۔ کہیں دھواں دیکھو تو آنکھ بن کر کے کہہ دو وہاں آگ ہے۔ جتنے قرائن پائے جا رہے ہیں، جن جن کے ساتھ اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور جن جن لوگوں کی تائید میں اس کی تقریر چل رہی ہے، کم از کم آج اس پر غور کر لیتے تو شاید میرے اوپر تنقید کرنے سے آپ رک جاتے۔ لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ کہہ کر کے جو کفر کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر ہے یا ہمارے اوپر ہے؟ عالموں پر ہے، آپ پر نہیں ہے۔ کم از کم آپ تو کم از کم اس کی تبلیغ کرو، کم از کم اس کی صلح کرو، پورے کام اس کے اسلامی ہیں، بتا سکتے ہیں۔ سود کا کاروبار، اس کی تعریف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں کہ آج ایک آدمی ₹1,00,000 ڈالا، ایک مہینے کے اندر 3,500 روپے وہ لے لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ کیا وہ 1,00,000 روپے کے بدلے میں روپے لے رہا ہے، یا وہ کوئی چیز بک گئی اس کی، اس مہینے کے اندر اس کا نفع اور نقصان کیلکولیشن کر کے تقسیم کیا گیا؟ اسلام نے نفع نقصان کیلکولیشن کرنے کے بعد، چیز بک جانے کے بعد نفع اور نقصان کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اندازے سے تقسیم کرتے جاؤ اور پیسے کے بدلے میں پیسے لیتے جاؤ، یہی سود ہے، یہی سود ہے۔ سود کی تعریف آپ نہیں جانتے، بزنس کہتے ہیں۔ ارے مسلمان کتنے محروم ہیں معلوم آپ کو؟ اس بزنس کے لیے 20,000 ایجنٹ ہیں، سارے ہندوستان میں 20,000 ایجنٹ ہیں، ان کو بھی کمیشن دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ کیا 3,500 کے علاوہ اس سے زیادہ پیسہ ملتا ہے جو کمیشن ایجنٹوں کو دیتی ہے؟ اور وہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ خرچ کرتے رہتی ہے۔ کبھی حساب دیا؟ کبھی اپنے پارٹنروں سے مشورہ کیا؟ کچھ نہیں۔ لوگوں کے پیسوں پر کوئی راج کرنا ہے تو آج آمڈن کا حال دیکھو، لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگوں کی امانت نہ دے، صرف شو کرتے ہوئے آپ کو ہم کو سب دھوکہ دے دے، تو کیا اس کے کھا لینے کے بعد یا فیکٹری بند کر دینے کے بعد، کمپنی ختم ہو جانے کے بعد آپ ذمہ داری لیں گے وہ پیسے کی جو آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ تو لہذا آپ کسی کی طرف مائل مت ہو، حق کی بات کرو اور کفریہ کام کو ناپسند کرو، یہی اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں افطاری میں غیر مسلموں کی دعوت کو جاتا ہوں، ذرا ان کے نام بتائیے۔ آج سے 20 سال پہلے چار مینار کے اندر جب میں بیان دیتا تھا تو وہاں کا میستری، نارائن اس کا نام ہے، اس نے مجھے افطاری کو بلایا تو کچھ قریشیوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ میں نے اسی رات آخرات میں بیان کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ نے شاید سنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے گھر میں کھاتے تھے، اسلام دوست تھے، یہ بھی اسلام دوست ہے۔ یہودی عورت کے گھر میں کھایا، اس نے دھوکے سے زہر کھلا دیا، تو کسی کے گھر میں افطاری کھانا منع نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مرتبہ زندگی میں نارائن کی دعوت کھایا، اس لیے کہ وہ اسلام دوست تھا، ہمارے سے بہت متاثر تھا، میں نے اسے اسلام پیش کیا۔ اب مجھے بتائیے کرسچنوں کے ساتھ بھاگنے والی کون کون سی عورت ہیں جو مجھے اطلاع دے رہی ہیں کہ ہم بھاگ رہی ہیں؟ ہم ضرور اس کو روکیں گے، انشاءاللہ ضرور روکیں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے وہ بات آپ آڈیو میں بول رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔
ایسے بول رہے ہیں گویا مجھے معلوم ہے کہ ساری لڑکیاں کرسچنوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے مجھے خبر دے کر کے بھاگ رہی ہیں اور میں خاموش دیکھتے ہوئے بیٹھا ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہذا آپ جو الزامات لگاتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر کے لگائیے. عید ہم پہلے دن نہیں پڑھتے، اسی دن پڑھتے ہیں جس دن عید کا دن ہوتا ہے. آپ پہلے جو بتا رہے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. اگر اس مدعے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیے مسجد کے اندر. میں بڑے سمپل طریقے سے آپ کو بتا دوں گا کہ چاند دنیا کے لیے ایک ہے اور رات دن مختلف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اندھیرا ہو جائے تو ساری دنیا کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. کہیں اجالا ہے، کہیں دوپہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کعبے کے اطراف جس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کر ختم ہو جائے تو وہ دن ختم ہوتا ہے، وہ رات ختم ہوتی ہے. آپ نے اسے 2 دن سمجھ لیا. کیا سمجھ کی بات ہے کہ ایک ہی تاریخ 2 بار آتی ہے، ایک ہی تاریخ 3 بار آتی ہے؟ ذرا بتائیے آپ. انگریزی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے جو ناانصافی کی ہے، اسلامی کیلنڈر کو جانتے ہی نہیں. آپ بتائیے اسلامی کیلنڈر کو جانتے ہی تو ایک سی سانس میں آپ عربی نام بتائیے. آپ اسلام سے اور اس کے ناموں سے بہت دور ہیں. تو لہذا یہ عورت شرک بھی کرے تو ہم دیکھتے رہ جائیں. روشن بیگ جو مندروں میں جا کر کے پوجا کیے تھے اس کے تعلق سے ہم نے خوشی نہیں ظاہر کی. ہم نے اس سے بھی ناراض ہو کر کے ہم نے بتایا کہ غلط کام. تو کوئی بھی کرے غلط کام غلط ہے، میں کروں تو بھی غلط ہے. تو زانیہ کو زانی نہیں بولنا یہ کہاں ہے؟ پھر کسے کہا جائے گا زانیہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو کتے کو پانی پلائی اسے زانیہ کہا، فاحشہ کہا. اس نے کتے پر رحم کر کے پانی پلا کر کے جنت میں چلی گئی، اور ایک متقیہ پرہیزگار عورت بلی کو باندھ کر کے جہنم میں چلی گئی. وہ کون سی حدیث آپ نے جو بتایا کہ رات گزارنے کے وقت وہ توبہ کر لی ہے، میرے نظر سے وہ حدیث گزری نہیں. ہو سکتا ہے آپ بازاری کتابوں سے پڑھ لی ہو. ذرا آپ اس کا ثبوت لا کر کے دیجئے، انشاءاللہ وہ حدیث نکال کر کے دیکھیں. لیکن آپ ایسی ویسی باتیں بلا تحقیق کرتے ہیں. میں ایسی نہیں کرتا. میں نے کہا مختار احمد ہو، عبدالحمید رحمانی ہو، ایک عورت یہاں سے جا کر کے تنہا ان کے گھروں میں ملنا، ان سے توصیے لینا، مدرسوں کے نام پر فارین سے پیسے لینا. تو مشہور عالموں کے توصیے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ چندہ کر لے، وہ باہر سے پیسہ منگا لے. آپ کو معلوم نہیں ہے، عالموں کے ساتھ میں رہ کر کے عالموں کی فطرت کو میں جانتا ہوں. یہ سب لالچی ہیں، اور لالچ جو ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم ولكن بذلوا لينالوا به دنياهم فهانوا فهان الله عليهم. عالموں کی حالت دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کرتے تو دنیا بھر کے لوگوں پر سرداری کرتے، لیکن انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. یہ حالت ہے ہمارے علماء کی. آپ کلمہ گو کلمہ گو کلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں سنائی ہیں صحابہ کو، یہ سب کے سب کلمہ گو تھے، اور ان کے درمیان اصلاحات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وعیدیں سنائی ہیں. تو کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ تو آپ جو ہے کلمہ گو کہہ کر کے بچ نہیں سکتے. مندروں پر جانا، پوجا کرنا، امبیڈکر کی سمادھی کو جانا، اس پر ہار ڈالنا، بتیاں جلانا، یہ کس کا کام ہے؟ آپ اپنی بیوی سے بھی کرائیے، بہنوں سے بھی کرائیے. اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں اسلام کے اندر تو آپ پسند کریں گے. تو شروع میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پردہ،
اب سیاست میں آنے کے لیے بے پردہ، یہ تجارت میں رہتے ہوئے پردہ، اب سیاست میں آنے کے لیے بے پردگی کیوں ہوئی؟ کیا آپ آڈیو نہیں سنتے؟ جو کیرلا کا آڈیو آیا تھا، اس عورت نے کتنا اچھا تجزیہ کیا تھا، ذرا پردہ ہٹا دو، مکڑا بتا دو. آپ سنیے، ہوش سے کام لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک جذبات کی قدر کرے. عورت کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. آزاد کی کتاب بھی پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آزاد نے عورت کے فرائض کیا لکھے ہیں، مرد کے فرائض کیا لکھے ہیں. اللہ نے 2 طرح کی مخلوق کیوں بنائی ہے؟ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ تربیت کرے گی بچے کی، گھر کو دیکھے گی، گھر کو سنبھالیں گی. اور قرآن نے بھی یہی حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہا، پھرنے کا نہیں کہا کہیں بھی. وقار کے ساتھ تم اپنے گھروں میں رہو. تمہارے اوپر ایک شوہر ہے جو تمہاری عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا اور تم کو پوری طریقے سے سہولتیں فراہم کرے گا. لہذا آپ اس آڈیو کو سن کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن جو بگڑی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھو. اور اس وقت مودی چاہتا کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور جو اصول اس نے گھڑے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی پہچان لیتی ہیں. آپ نہ سیاست میں ہیں، نہ دینیات کے ماہر ہیں، اور نہ کسی اور شعبے کے ماہر ہیں. ذرا آپ اپنا تعارف کرا دیں، انشاءاللہ اسی نہج پر بحث کریں گے. اور ہمارے عید کو 1 دن پہلے پڑھنے کا جو آپ نے الزام لگایا ہے، میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ عید 1 دن کے بعد کرتے ہیں، جو باسی عید ہوتی ہے. کم از کم آسمان والے کو دیکھو، آسمان میں جو چاند بتا رہا ہے وہ کتنے دن کا ہے. یہاں 14ویں کا چاند دیکھو، امریکہ میں فون کرو وہاں کون سا چاند نظر آتا ہے، سعودی میں فون کرو وہاں کون سا چاند نظر آتا ہے. دیکھو، آپ کا نہیں دیکھنا، چاند کا نہیں نکلنا یہ بات نہیں ہے. آپ نے امریکہ دیکھا نہیں تو آپ کہیں گے کہ امریکہ نہیں ہے. تو آپ کو چاند نہیں دکھا ہوگا، لیکن جن کو دکھا ہے کائنات میں کہیں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تعین کے اسے ماننے کا حکم دیا ہے. لہذا آپ پر، ہم پر کوئی بھی آدمی غلط مسئلہ ہے تو اس کی تحقیق کرے. ساری دنیا ہمارے ساتھ عید کرتی ہے، اور صرف چند ممالک کے چند لوگ، ان کے حساب سے گنا جائے تو مٹھی بھر کے لوگ جو ہے دوسرے دن عید مناتے ہیں. آپ دوسرے کا حساب کرو، امریکہ، لندن اور اسی طریقے سے افریقہ، سب کا حساب کرو، وہاں سب اسی دن نماز پڑھتے ہیں. تو ہم سارے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم الگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ امت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس دن نماز پڑھ رہے ہیں. ہم بھی انہی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ چاند کا ثبوت مل گیا. جو یہ کہتے ہیں کہ چاند ہم کو دیکھنا ہے، کہاں ہے وہ حدیث لائیے. وہ حدیث نہیں ہے جس کو آپ پیش کرتے ہیں دلیل بنا کر کے. لہذا آپ کا قاضی آپ کا چاند ہے، آپ کے مفتی آپ کے چاند ہیں. ہمارا چاند جو ہمارا رب بتاتا ہے وہ ہمارا چاند ہے. لہذا آپ بھی اپنے رب کی بات مانیے، اپنے نبی کی بات مانیے، مفتیوں کی بات مت مانیے. دیکھیے آپ کو کتنی دلچسپی ہے دین سے، انشاءاللہ تحقیق کیجیے کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے. صرف عید کا مسئلہ ہی نہیں، اس دن صبح کی نماز نہیں پڑھا ہوگا، عید کو آ گیا، کیا اس کی عید ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو فرائض کو چھوڑ کر کے سنن کی طرف جا رہے ہیں، آپ سنت مؤکدہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ سب آپ ہے نا لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. لہذا میں بھی آپ کا بہت احترام اور عزت کرتے ہوئے آپ کا میں نے جواب دیا ہے، اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب دنیا بھر کے آڈیو سنو، ان کی تائید میں کر رہے ہیں یا ان کو غلط بات بتا رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں. بہت سے علماء اور بہت سے فضلاء، بہت سے جاہل سب اس کے خلاف ہو گئے. تو لہذا آپ سیاست میں کسی عورت کو پسند کرتے ہیں تو آپ نبی کے نافرمان، اللہ کے نافرمان. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مردوں میں دی اور خلافت کو بھی مردوں میں دی، لیکن کسی عورت کو آپ نہیں سنیں گے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تلک کوئی امیر المؤمنین بنی ہو یا دنیا اس کو بنایا ہے، تو لہذا عورت کے فرائض انجام دے، مرد کے فرائض انجام دے تو دنیا چلے گی۔ لیکن آپ اسے برا سمجھ گئے ہیں تو آپ کے دینی فکر میں کمی ہے اور دینی علم میں کمی ہے، لہذا ایک بار آمنا سامنا کر لیجئے، سارے مغالطے آپ کے انشاءاللہ قرآن و حدیث میں روشنی میں آپ کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد آپ آڈو بھیجیں گے، اس کے خلاف بھیجیں گے، جس کے خلاف آج میرے خلاف آپ نے کہا ہے، جس کے خلاف میں نے کہا ہے، دینی معلومات حاصل کر لینے کے بعد آپ اسی کے خلاف کہیں گے۔ تو لہٰذا دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، میرا اللہ مجھے ساتھ دے گا، اور یہی مجھے ایمان بھی ہے اور یہی مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے کام کروں، نہ کہ لوگوں کے مال میں بادشاہت کروں، لوگوں کے مال کو ہڑپوں، لوگوں کے مال میں امانت داری سے خرچ کروں۔ یہ سب امانت داری کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آمڈین کا جو حال ہوا ہے ایسے ہی ساری سود کی کمپنیوں کا حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اس کے دو معنی، ایک معنی سود کو ختم کرتا اللہ کا، ویربی الصدقات، اور صدقات کو قبول نہیں کرتا، اور صدقات اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دیتا۔ تو لہذا سود جو ہے ہمیشہ برا ہے۔ آپ مارواڑیوں کو گالی دیتے ہیں، اگر مسلمان اسی کی جگہ کھاتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان سود کھا رہا ہے تو اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اسے جائز سمجھتے ہیں، اور مارواڑی ہندو ہونے کی وجہ سے وہ غلط کام کر رہا ہے اور یہ صحیح کام کر رہی ہے۔ یہ غلطی کوئی بھی کرے غلطی ہے، سود کوئی بھی کھائے وہ سودی ہے، اور اسی طریقے سے شراب کوئی بھی پیے وہ شرابی ہے، زنا کوئی بھی کرے وہ زانی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے، آپ اور میرا غلط باتوں کا کہنا سچ ہو نہیں سکتا۔ لہذا آپ مجھے بار بار دھمکی دے رہے ہیں ہوشیار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ۔ ارے وہ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس جو مجھے دبا سکتی ہے؟ ذرا آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، پھر دیکھیں گے ہوشیاری کس کی ہوتی ہے، آپ کی ہوتی ہے یا ہماری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، دھمکی دینا ہے تو میں اچھے برے الفاظ میں بتاؤں گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے دھمکی دی اور وہ دھمکی انہیں پر الٹ گئی ہے۔ تم مجھے دھمکی دینے والے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منہ مسور کی دال۔ ذرا آپ اپنا حلیہ دیکھو، اسلامی حلیہ ہے آپ کا اسلامی حلیہ ہے، آپ کے اندر بہادری ہے، آپ کے اندر ثابت قدمی ہے۔ آپ کا حلیہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کوئی انگریز کا بچہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خبردار، آپ نے اگر دھمکی دی، کہاں بولتے ہو وہیں آؤں گا۔ میں کسی سے ڈرا نہیں اور ڈروں گا بھی نہیں، یاد رکھ لو۔ ہوشیار کیوں کہتے ہو؟ کیا آپ مجھ سے بڑے ہو، طاقتور ہو، کیا ہے تمہارے پاس ہوشیار رہنے کے لیے؟ آؤ، اگر واقعی تم بہادر ہے تو آ جاؤ، اکیلے دو ہاتھوں بھی، ہاتھ پائی بھی ہو جائے اور زبان پائی بھی ہو جائے۔ تو یہ دھمکیاں بزدلوں کو دی جاتی ہیں، بہادروں کو نہیں۔ ہم اسلام کے سپاہی ہیں، دنیا کے سپاہی نہیں۔ آؤ آزما لو، تمہارے بازو میں کتنی طاقت ہے، میرے بازو میں کتنی طاقت ہے۔ انشاءاللہ روبرو آنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بس اتنی بات پر میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر بات آگے بڑھاؤ گے تو میں بھی انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ اگر بات کو ختم کرتے ہیں اور آ کر کے سامنے بات چیت کرتے ہیں تو سمجھوں گا بہادر کا بچہ ہے، ورنہ مرغئی کا دل ہے تیرے سینے کے اندر، یہ کہوں گا۔ لہذا تم اتنے بہادر ہو، مجھے ہوشیار کی دھمکی دیتے ہو، تو آؤ، میں بھی تم کو ہوشیار کر رہا ہوں۔ آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے، میرا حال کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ڈرا نہیں، میں اکیلا 70 آدمیوں سے لڑا ہوں، بنگلور گواہ ہے۔ میرے گھر کے پاس 14-15 آدمیوں سے اکیلا لڑا ہوں، ہر جگہ اکیلا لڑا ہوں۔ تم مجھے بزدل مت سمجھو
اور چھوڑو مت سمجھو. تمہارے جیسے چھوڑو دنیا کے اندر بہت آئے اور چلے گئے. میں چھوڑو بن 30 مارخواں نہیں ہوں. آپ اپنا حلیہ دیکھو پہلے، کتنا اسلامی ہے، کتنا دین والا ہے، کتنی دین سے ہمدردی ہے اور کتنا دنیا دار ہے. لہذا آپ اپنا حلیہ دیکھ کر کے آئینے میں اپنی اصلاح کر لو. آپ کا سر دیکھو اور اس کی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیب دار بنایا ہے، لہذا عیب دار انسان اپنے